السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی کما علمت ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمت۔ مشاہدین کرام، سامعین اعظام، اربعین نوویہ کے دروس میں سے ایک درس میں، نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ 10ویں حدیث کی تشریح کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بغیر کسی تاخیر کے میں عزیزم ولید سلمہ اللہ القوی سے درخواست کروں گا کہ وہ حدیث کو پھر سے پڑھ دیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں جہاں سے درس باقی رہ گیا تھا درس کو آگے بڑھایا جائے۔ عزیزم ولید سلمہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ کل آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ، تشریح مختصر اور پہلے جملے پر کچھ تفصیلی گفتگو رکھی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا آغاز 2 مقدمے سے کیا ہے، جس میں سے پہلے مقدمے پر گفتگو کل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، یعنی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ یہاں پر جتنی گفتگو ہو چکی تھی اس کے بعد کچھ اور گفتگو باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ یہاں پر قبول کا معنی کیا ہے۔ ان اللہ لا يقبل، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، تو لا يقبل الا طیبا کا کیا معنی ہے؟ کیا قبول نہ ہونا یہ اس عمل کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے، یا پھر کسی اور معنی میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا يقبل الا طیبا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ قبول صحت کے معنی میں ہے، یعنی وہ فعل صحیح ہی نہیں ہوگا، صحیح نہیں مانا جائے گا، جبکہ درست بات یہ ہے کہ یہاں پر ثواب کے معنی میں ہے، یہاں پر ثواب کے معنی میں، یعنی صحیح اور ثواب یہ دونوں معنی قبول کا ہوتا ہے۔ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یا نہیں قبول کرتا ہے، یعنی اس کو اس فعل کے وہ فعل اس کا جو انجام دیا گیا ہے وہ عمل صحیح مانا ہی نہیں جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا، ایک معنی یہ ہوا کہ عمل تو صحیح مانا جائے گا پر اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ دوسرا معنی زیادہ قرین قیاس ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل ای لا یثیب، ثواب نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ مگر طیب پر۔ ہاں قبول صحت کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ثواب کے معنی میں لیا گیا ہے، اور ثواب نہ دینے سے
اس عمل کا صحیح نہ ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ ہاں اگر کہا جائے کہ وہ عمل صحیح ہی نہیں ہے تو عمل کا صحیح نہ ہونا اور ثواب اس پر نہ ملنا دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ثواب نہیں دے گا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل صحیح بھی نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ثواب اعمال میں سے انہی اعمال پر دیتا ہے جو اعمال طیب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی قبول کا معنی رضا اور رضامندی کا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش نہیں ہوتا، اس کے عمل سے راضی نہیں ہوتا، اس کے کرنے والے کی تعریف نہیں کرتا، فرشتوں کے درمیان اس کی ثنا نہیں کرتا اور فرشتوں کے درمیان اس کے عمل پر فخر کا اظہار نہیں کرتا، تو قبول نہ کرنے کے یہ سارے مضامین مراد ہو سکتے ہیں سیاق کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر، اور اسی معنی پر یا اس سے پہلے ذکر کردہ معنی پر قبول کو محمول کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے قول انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر متقی اگر نہ بھی ہو تو اس کا عمل جو پیش کیا گیا ہے وہ عمل صحیح تو ہو جائے گا لیکن ثواب اس پر نہیں دیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہوگا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، فرشتوں کے درمیان اس کی بڑائی بیان نہیں کرے گا، اس پر فخر کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال پر کرتا ہے، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کا۔ اور کبھی جب کہا جاتا ہے کہ قبول نہیں کرے گا تو اس سے صحت نفی صحت بھی مراد لی جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی صلاۃ کو قبول نہیں کرتا جب وہ حدث کر دے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی حدث اگر ہو جاتا ہے جو وضو کو توڑنے والا ہے، طہارت کو ختم کرنے والا ہے، تو جب تک پھر سے طہارت حاصل نہ کر لے، وضو نہ کر لے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فرض نماز کی جو فرضیت ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوگی، اور یہ صحت کی ایک قسم ہے، یعنی گویا اس کی نماز ہی صحیح نہیں مانی جائے گی۔ احادیث شریفہ میں قبول ثواب کے معنی میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یہاں پر قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ثواب نہیں دے گا، یہ نہیں کہ وہ چیز صحیح ہی نہیں مانی جائے گی، وہ صحیح تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دے گا۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں عدم قبولیت عدم ثواب کے معنی پر دلالت کرتی ہے، عدم صحت کے معنی پر دلالت نہیں کرتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ لا تقبل صلاة لامرأة تتطیب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی عورت کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جو اس مسجد میں، یعنی مسجد نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں خوشبو لگا کر کے آئے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے اور جنابت کے غسل کی طرح کا غسل کر کے پھر اس کے بعد لوٹے نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر عورت اگر خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے، اس عمل کی مذمت بیان کرنا مقصد ہے، لیکن اگر کوئی خوشبو لگا کر کے صلاۃ ادا کر لیتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صلاۃ صحیح ہوگی ہی نہیں، اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، مقصود یہ ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین ثواب نہیں دے گا، اللہ رب العالمین اس عمل پر تعریف نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تصدق احد بصدقۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بیمینہ، کہ کوئی شخص
اپنے کسب حلال سے، پاکیزہ روزی سے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، الا اخذہ الرحمن بیمینہ، اور اللہ تعالیٰ سوائے طیب چیز کے کوئی اور قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں پر طیب حلال اور حسن کے معنی میں ہے، اور جو بھی اعمال خالص نیت کے ساتھ ادا کیے جائیں اور ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، تو شریعت نے جس کو طیب کہا ہے وہ طیب مانا جائے گا۔ تو اعمال میں سے یا اقوال میں سے یا اعتقادات میں سے خالص وہ مانا جائے گا جو ریا کی برائی سے یا خود پسندی سے یا شرعی مخالفات سے محفوظ ہو۔ اور مال کے تعلق سے کہا جائے اگر تو مال خالص وہ مانا جائے گا جس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، یہی طیب ہے جس پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ طیب یہ مدح اور تشریف کے معنی کو شامل ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تعریف اور ثنا کے مضمون کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کیا جا سکتا مگر اس عمل کے ذریعے سے جو اس وصف سے متصف ہو۔ تو جس نے اپنے کھانے کو طیب رکھا، اپنے پینے کو طیب رکھا، اپنے لباس کو طیب رکھا، اپنے عمل کو طیب رکھا، اپنے علم کو طیب رکھا، اپنے اعتقاد کو طیب رکھا، تو یہی در حقیقت طیب ہے، اور اگر یہی کام عورت کرے گی تو وہ طیبہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی کو طیب بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ وہ شخص جو نیک عمل کرے، اور نیک عمل کی تشریح کل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی تھی کہ عمل نیک کب ہوگا، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ان دونوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، اور اسی عمل صالح کو عمل طیب کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، یعنی مرد ہوں یا عورت ہوں، درا حال ہے کہ وہ حالت ایمان پر ہیں، تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کی زندگی کو طیب زندگی بنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے کاموں کا اس سے بہتر جسے وہ اس دنیا میں انجام دیتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی جو طیب اللہ نے بنا ہی دی، ان کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ طیب بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین طیبین، فرشتے حالت طیب میں ان کو وفات دیتے ہیں، یعنی موت بھی طیب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عمل طیب کرنے والے کی زندگی کو بھی طیب کر دیتا ہے، موت کو بھی طیب کر دیتا ہے۔ اور فرشتے اس سے موت کے وقت کہتے ہیں کہ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، کہ اے طیب روح تم طیب جسم سے اب باہر آ جاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر طیب کا اثر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کے عمل کی صفت بننے کے بعد اس کی زندگی کا عنوان بن جاتا ہے، اس کی موت کا عنوان بن جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو طیب بنا دیتا ہے۔ ثم تتلقاہم فی الآخرہ، پھر آخرت میں اس کی روح کو کیسے وہاں پر استقبال کیا جائے گا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا طیبتم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا طیبتم،
تم دنیا میں بھی طیب رہے، موت کے وقت بھی طیب رہے، اب بھی طیب رہو، فادخلوہا خالدین، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت مکی ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ اس تفصیل کی بنیاد پر کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرے مگر طیب کے ذریعے سے، خواہ وہ قول ہو خواہ وہ مال ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ طیب قول کی بات ذکر فرما رہا ہے، اور اسی طرح مال میں سے جو طیب ہو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اپنے مال میں سے خبیث مال کا قصد نہ کرو جس سے تم خرچ کرو، جبکہ تم اس کو اگر کوئی دے تو تم اس کو لینا گوارا نہ کرو، ایسے مال کو اللہ کے راہ میں نہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طیب مال بھی، جو مال خرچ کیا جائے وہ طیب ہو، جو بات کی جائے وہ طیب ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یہ ایک تمہید ہے، یہ ایک مقدمہ ہے جو اصل حدیث کا کے لیے راستہ ابھی ہموار کر رہا ہے، اور وہ کیا کہ انسان کا کھانا حلال ہو، طیب ہو، اس کی زندگی حلال ہو اور طیب ہو، اور یہ اس کی دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو حرام کھانے، حرام پینے، حرام پہننے اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانے سے نفرت دلائی جائے، اور حلال چیز کے اختیار کرنے میں ان کو رغبت دلائی جائے، اس پر ابھارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو مقدمہ باندھا، ایک ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور دوسرا مقدمہ کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور نہیں قبول کرتا ہے نہ اقوال میں سے، نہ اعمال میں سے، نہ معاملات میں سے، ہر چیز میں سے، مگر کس کو؟ مگر طیب کو۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم مرسلین کو دیا، رسولوں کو دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم دیا اس چیز کا جس کا مرسلین کو حکم دیا، یعنی مسلمانوں کو اس بات کا حکم مکلف بنایا جس کا مکلف رسولوں کو بنایا، یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر حکم دینے سے مراد کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، کیا حکم کا مقصد یہ ہے کہ کھانا واجب ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، تو یہاں پر کلو کا حکم دیا گیا مومنین کو بھی اور کلو کا حکم دیا گیا مرسلین کو بھی۔ تو کیا کھانا یہ واجب ہے؟ یہ امر ایجاب ہے؟ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا اس چیز کا جس کا رسولوں کو حکم دیا، تو مومنوں کو حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں عورتیں داخل ہیں یا نہیں داخل ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کو حکم دیا تو مومنین یعنی مرد کو بھی اور عورت کو بھی، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اور مومن مرد کہہ کر کے مومنہ عورتوں کو بھی اس میں مراد لیا گیا ہے، تغلیبی طور پر غلبہ دیتے ہوئے مومنین کو۔ اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ طیبات سے کھانا کیا یہ واجب ہے، تو اصل معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا حکم سچویشن کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی حال میں واجب ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مقصود بتلانا ہے وہ یہ کہ طیبات جو نہیں ہے اسے مت لو، یعنی غیر طیبات کے حرام
طیبات کے علاوہ کے حرام ہونے کو بتلانا مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ جو حلال ہے یا طیب ہے اس میں سے واجبی طور پر کھاؤ ہی، یعنی یہ امر وجوب کے معنی کو بتلانے کے لیے نہیں ہے، جتنا یہ بتلانے کے لیے ہے کہ جو طیبات نہیں ہیں اس کو نہ کھاؤ۔ یعنی گویا یہ آیت غیر طیبات کے حرام ہونے کے کو بتلانے کے لیے ہے دونوں جگہ پر۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ۔ گویا بتلانا مقصود یہ ہے کہ اے رسولوں کی جماعت، جو غیر طیبات ہیں، جو حرام ہے، اسے مت کھاؤ۔ تو یہ اصل دونوں جگہ پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو طیبات نہیں ہے اسے مت کھاؤ۔ اب طیبات جو ہے اس میں سے واجبی طور پر کھاؤ، یہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ طیبات میں سے کھانا یہ اصل حکم، اس کا عام حکم یہ ہے کہ وہ چیز مباح کہی جاتی ہے، یعنی کھانا مباح ہے۔ آپ کا دل چاہے تو کھاؤ، نہ دل چاہے تو نہ کھاؤ، وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں لیکن واجب ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان کے نہ کھانے سے اس کی جان جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، تب وہاں پر جان کو بچانے کے لیے کھانا واجب ہو جائے گا، ورنہ عام حالات میں کھانے کا حکم یہ مباح کے دائرے میں ہے کہ انسان کی طبیعت چاہے تو کھائے، انسان کی طبیعت نہ چاہے تو نہ کھائے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا مقدمہ ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی امر المؤمنین وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اس جملے کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دوسرا مقدمہ قائم کیا ہے، اور یہ حلال اور طیب روزی کے مقام کو اور اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوق کو اس کا حکم دیا، یعنی رسولوں کو اس کا حکم دیا، اور وہی حکم مومنین کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو یہاں پر گویا طیب کے عظمت کو، طیب روزی کی عظمت کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس باب میں اللہ رب العالمین نے عام اہل ایمان کو اور رسولوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے، یعنی رسولوں کو جو سب سے برگزیدہ نسل مانی جاتی ہے انسانوں کی اور سب سے اعلیٰ مقام جن کا ہے ان کا، اور عام اہل ایمان کا اللہ رب العالمین نے تسویہ اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، دونوں کو برابر درجے پر رکھا ہے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جو حکم بعین ہی رسولوں کو دیا گیا اور بعین ہی وہی حکم مساوی طور پر مومنین کو بھی دیا گیا، اور اس تسویہ سے، اس برابری کے حکم سے مومنین کی عظمت شان کو بتلانا مقصود ہے۔ اور ایک پیغام یہ بھی دینا مقصد ہے کہ ہر رسول اپنی اپنی قوم کو جو پیغام دیتا ہے اس پیغام کا وہ خود بھی مکلف ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی صرف پیغام لانے والا ہے، وہ دوسروں کو مکلف کرنے والا ہے اور خود اس تکلیف سے ماورا ہے، اس تکلیف سے اوپر ہے۔ نہیں، جو حکم قوم کو دیا جا رہا ہے اس حکم میں اس قوم کا جو رسول ہے وہ بھی برابر درجے کا شریک ہے۔ گویا یہ مضمون بھی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بات اور ہے کہ اس جملے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، پہلے مومنین کا ذکر کیا ہے پھر رسولوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب آیت ذکر کرنے کی بات آئی تو پہلے رسولوں کے سے متعلق جو حکم ہے اس آیت کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد
اس آیت کو ذکر کیا جس میں مومنین کو حکم دیا گیا ہے، جبکہ آیت جملے کا تقاضا یہ تھا ترتیب کا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ پہلے مومنین کو کیا حکم دیا گیا اس کو بتایا جاتا، پھر رسولوں کو کیا حکم دیا گیا اس کو بتاتا، لیکن اس کو بتایا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رسولوں سے کو جو حکم دیا گیا ان کی افضلیت کی بنیاد پر ان کو پہلے ذکر کیا، اور پھر مومنوں کو وہی حکم جس آیت میں دیا گیا اس آیت کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا۔ اور اس کو عربی بلاغت میں لف و نشر مشوش کہا جاتا ہے، یا لف و نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے۔ یعنی مومنین اور مرسلین کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آیت ذکر کی اس میں مرسلین اور مومنین کی ترتیب رکھی، یعنی پہلے رسولوں کا پھر مومنین کا، جبکہ اپنے جملے میں پہلے مومنین کو رکھا پھر مرسلین کو رکھا۔ تو یہ جو لف اور نشر ہے یہ غیر مرتب ہے، یا اسی کو لف و نشر مشوش کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر یہ معلوم کرنے کی ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ آیت بتلاتی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کیا سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے رسولوں کی جماعت طیبات میں سے کھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہوا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر رسول جب وہ ان کو بھیجا گیا تب ان کی قوموں میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، پیغام بھیجا جانا شروع ہوا، تب اس وقت ان کو اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ یہ نہیں کہ مرہ واحدہ یک بارگی سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے زمانے الگ الگ ہیں، کوئی کب آیا کوئی کب آیا، تو ایک حکم میں کیسے سب کو شامل کیا جائے گا؟ تو اس آیت کا یہ مقصود نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی ساتھ جمع کر کے اور الگ الگ زمانوں میں ہونے کے باوجود یکبارگی حکم دیا گیا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں جو جب آیا تب ان کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اس کی تفصیل بیان کرنے کے بجائے اجمال کے ساتھ ایک ہی جملے میں ان کو سمیٹ دیا گیا۔ اور یہاں پر اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سارے رسولوں کو حکم دیا گیا کہ طیبات میں سے کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ شریعت محمدیہ میں اور نہ شریعت محمدیہ سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام کی قومیں تھیں ان میں سے کسی کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا کہ دنیا اور دنیا کی ملذات سے، لذت والی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارے کر لو۔ خانقاہیت کا مزاج یہ کسی زمانے میں کسی بھی شریعت کا حصہ نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی استثناء کے سارے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رہبانیت کسی بھی زمانے میں آسمانی شریعت کا حصہ نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن نے سورہ حدید میں آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ اور رہبانیت جس کو ان لوگوں نے اپنے طور پر گڑھ لیا تھا، اس طور پر کہ طیبات کو انہوں نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا، اور جو حلال اور مباح چیز تھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ تو یہ ان کا اپنا عمل تھا، آسمانی شریعت یہ نہیں تھی، رب العالمین کا حکم ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے کہ انبیاء اور ان کی قوموں دونوں کو ایک حکم میں شامل رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور ان کی قومیں
شریعت کے احکام میں دونوں برابر درجے کے مکلف ہیں، الا یہ کہ وہ خاص احکام جن میں صرف انبیاء کا اختصاص ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی حکم مختص ہوتا ہے۔ اگر کوئی دلیل اس طرح کی موجود ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص مانا جائے گا، ورنہ بقیہ عام احکام میں نبی اور ان کی قومیں، رسول اور ان کی قومیں دونوں برابر درجے کی مکلف ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اشارہ دیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر پہلے کھانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو اس کو مقدم کرنے کی کیا ضرورت تھی اور عمل کو مؤخر کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یا یہ کہ اس ترتیب کا کوئی اصل مقصود نہیں ہے، یعنی کھانے کا تذکرہ پہلے کیا اور پھر اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا، عمل صالح کو پہلے ذکر کریں اور کھانے کو بعد میں ذکر کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ترتیب مقصود ہے یا غیر مقصود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکل حلال کو جو مقدم کیا گیا ہے عمل صالحات پر، یہ چند امور کی طرف اس سے توجہ دلانا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ عمل تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر رزق سے فائدہ اٹھانے کے بعد، رزق سے فائدہ اٹھانے کے بعد عمل صالح تک پہنچا جا سکتا ہے، گویا یہ پیغام دینا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو انسان حلال روزی کھائے گا، طیب روزی کھائے گا، اس کا دل صاف اور شفاف ہوگا، اور جب دل صاف شفاف ہوگا تو عبادات کو انجام دینے پر، اعمال صالحہ کو انجام دینے پر، خیر کے کاموں کو انجام دینے پر وہ اس کو ابھارے گا، جسم کو آمادہ کرے گا۔ تو یہاں سے عمل صالح کی تحریک گویا رزق حلال اور رزق طیب سے چونکہ ہوتی ہے، اس لیے رزق کو مقدم کیا ہے اور عمل کو مؤخر رکھا ہے۔ اور اسی کے بالمقابل جو حرام خوری کرتے ہیں، حرام روزی کھاتے ہیں، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے جسم کو، دل جو ہے وہ جسم کو، باڈی کو وہ نیک کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ سست پڑ جاتا ہے اور نیک کاموں سے جسم کو روکنے لگتا ہے، اور انسان عمل صالح سے بے رغبتی کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسری بات جو اس ترتیب سے سمجھ میں آئی کہ طیبات کو استعمال میں لانا عمل صالح کے لیے شرط اساسی ہے، طیبات کا عقل یہ شرط ہے عمل صالح کی قبولیت کے لیے، عمل صالح کے ثواب کے لیے۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے، ظاہر سی بات ہے، کوئی پھوکٹ میں، کوئی کیوں پھوکٹ، معاف کیجیے گا یہ ذرا بازاری لفظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان مفت میں کوئی کام کیوں کرے گا؟ انسان عبادت کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے، اس کو ثواب دیا جائے، اور ثواب ملنا موقوف ہے رزق طیب پر، حلال روزی پر، طیب روزی پر۔ تو جب ایسا ہے معاملہ تو پھر اس عمل سے پہلے رزق طیب کا حکم دیا گیا، تاکہ جو وہ محنت آگے کرنے والا ہے عمل صالح کی شکل میں، اس کو اس کا پھل صحیح انداز میں مل سکے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منطقی ترتیب یہی ہے کہ کلو کے حکم کو مقدم کیا جائے اور وعملوا صالحہ کے حکم کو مؤخر ذکر کیا جائے۔ ایک بات اور ہے کہ جب بات طیب روزی کی ہے تو کیا روزی صرف کھانے کو کہا جاتا ہے؟ یعنی بلفظ دیگر کیا کھانے سے کھانا ہی مراد ہے؟ انسان حرام خوری تو بہت راستوں سے کرتا ہے، پہننے میں کرتا ہے، مسکن میں کرتا ہے، زمین جائیداد میں کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
اور سب اللہ کا رزق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کھانے کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہ کھانے کا لفظ مقصود نہیں ہے، بلکہ عقل کو اس لیے کہا گیا کہ انسان رزق سے فائدہ اٹھانے کی سب سے اہم اور افضل اور سب سے نمایاں اور عام شکل کھانا ہے، اس لیے کھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ورنہ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کھائے۔ عام اردو زبان میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنے کروڑ کھا کر بیٹھ گیا، فلاں آدمی اتنا لاکھ کھا کر بیٹھ گیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ لاکھ کھاتا صرف تھوڑی نہ ہے، اس میں وہ اپنی زمین جائیداد بناتا ہے، اپنی بینک بیلنس بناتا ہے، اپنی گاڑیاں خریدتا ہے، ادھر کی چیزیں لیتا ہے، ادھر کی چیزیں لیتا ہے، لگژری میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں کہ اتنے کروڑ کھا کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہی تعبیر گویا عربی زبان کے اندر بھی استعمال کی گئی ہے۔ کھانا چونکہ نفع اٹھانے کے سب سے مشہور طریقوں میں سے ہے، اس لیے کھانے کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ مراد اس سے عام ہے۔ حلال سے فائدہ اٹھانے کے جتنے راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے اس کے اندر مراد ہیں، مقصود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ اہل ایمان زمان و مکان کی قیود اور حدود سے آزاد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے امت محمدیہ کے ایمان والو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یہ حکم اللہ رب العالمین کا از نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر یا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں ان سب سے اس کے اندر خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندائی ربانی یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، اور امت محمدیہ سے جو پہلے سابقہ امتیں گزری ہیں وہ تمام کی تمام اس ندا کے ذریعے مخاطب کی جا چکی ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ جیسے رسولوں کی بات کہی گئی کہ ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں جو آیا ان کو ان کے زمانے میں اس چیز کا حکم دیا گیا، ایسے ہی جتنے بھی اہل ایمان سابقہ امتوں کے اندر گزرے ہیں ان سارے اہل ایمان کو ان کے زمانے میں یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ خالی مومنوں کو کیوں کہا گیا؟ بھائی یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اچھی چیز کے مکلف تمام انسانوں کو کیا جانا چاہیے تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا ایھا الناس کہا جاتا کہ اے لوگو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ لیکن چونکہ کفار وہ اس شریعت سماویہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کا اقرار ہی نہیں کرنے والے ہیں، تو پھر وہ اس حکم سے فائدہ بھی اٹھانے والے نہیں تھے۔ تو جو لوگ فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں ان کو خطاب نہیں کیا گیا، خطاب ان سے کیا گیا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے فائدہ اٹھانے کی جن کے اندر سوچ موجود ہے، اس لیے انہی کو مخاطب کیا گیا۔ اور یہاں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب صرف مومنین کو کیا گیا ہے، یعنی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی بات کہی، امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال کیا ہے اس میں بھی گویا مذکر کو مخاطب کیا گیا ہے، تو مذکر کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر مؤنث تغلیباً داخل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تغلیب ایک باقاعدہ حکم ہے اور اس کو اختیار کیا جاتا ہے، یا تو دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہونے کی وجہ سے یا دو چیزوں کے آپس میں گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے، دو چیزوں کے مناسب ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے کا حکم دے دیا جاتا ہے یا دوسرے کو پہلے کے حکم میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تناسب
3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جیسے کہا جاتا ہے آباوین، والدین کو کیا کہا جاتا ہے؟ والدین کہہ لیں آپ یا ابوین کہہ لیں، ابوین۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے 2 باپ نہیں ہوتے، ابوین کہہ کر کے مراد ماں اور باپ دونوں کو لیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب کو غلبہ دے دیا گیا اور کو اسی میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ جو اصطلاح ہے ابوین کی، یہ تغلیباً ہے، یعنی کو مغلوب کر دیا گیا، اب کو غلبہ دے دیا گیا۔ اور یہ غلبہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے ہیں، تو متصاحب ہیں، اس لیے ایک کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے ایک کے لفظ کو مثنیٰ بنا کر کے دوسرے کو اسی میں شامل کر دیا۔ اچھا، کبھی تناسب ایک دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے سورج اور چاند، شمس اور قمر، اس کو کہا جاتا ہے قمرین، قمرین کہہ دیا جاتا ہے۔ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن قمرین کہہ کر کے قمر اور شمس دونوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، دونوں کا کام روشنی دینا ہے، منور کرنا ہے، تو قمر کو غلبہ دے دیا گیا شمس پر۔ اور آپ جانتے ہیں عربی زبان میں شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے، یعنی یہاں بھی غلبہ جیسے ابوین میں مذکر کو غلبہ دیا گیا، ایسے ہی قمرین کے اندر بھی مذکر کو غلبہ دیا گیا اور قمرین کہہ کر کے سورج اور چاند دونوں کو مراد لیا گیا۔ اور یہاں پر ان دونوں کے اندر تشابہ ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ اسی نسبت کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر غلبہ دیا گیا۔ کبھی غلبہ دے دیا جاتا ہے تناسب ایک تیسری چیز میں دیکھ کر کے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، جیسے کہا جاتا ہے مشرقین یا مغربین۔ تو مشرقین کہہ کر کے مشرق و مغرب دونوں کو مراد لیا گیا، یہاں پر مشرق کو غلبہ دے دیا گیا، یا مغربین کہہ کر کے مغرب اور مشرق دونوں کو مراد لیا گیا، یعنی مشرق کو مغلوب کر کے مغرب کو غلبہ دے دیا گیا۔ تو یہ تغلیب کی 3 شکلیں ہیں جو تناسب کی، کہ تناسب یا تو لازم پکڑنے کی وجہ سے غلبہ دے دیا جاتا ہے، یا تشابہ کی وجہ سے غلبہ دے دیا جاتا ہے، اور یا ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے کی وجہ سے غلبہ دے دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز بتائی گئی تھی کہ اختلاط کی وجہ سے، آپس میں گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے غلبہ دے دیا گیا۔ جیسے آپ شعیب علیہ السلام کے قصے میں، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دی اور وعظ و نصیحت کی، تو ان کی قوم نے جو کتے کی دم تھی، انہوں نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کا جواب بڑے الٹے انداز میں دیا، اور کیا کہا تھا انہوں نے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو شہر بدر کر دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، اور قسم کھا کر کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو اپنے شہر میں رہنے نہیں دیں گے، تم کو اور تمہارے سارے جو ماننے والے ہیں اہل ایمان تمہارے ساتھ، ان سب کو ہم نکال باہر کریں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ جیسے آج صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل قوم شعیب کے مزاج کا مزاج آج بھی ہمارے جو غیر بھائی ہیں ان کے یہاں یہی مزاج ہے، ملک سے نکال باہر کریں گے، آدھار کارڈ نہیں مانا جائے گا، 50 پشتوں پہلے کے کاغذات لاؤ ورنہ نیشنلٹی چھین لی جائے گی، بالکل وہی انداز۔ تو قوم شعیب نے شعیب کو یہی کہا کہ یا تو اپنی دعوت سے باز آ جائیں اور ہمارے دھرم میں پھر سے لوٹ آئیں، گھر واپسی کر لیں۔ آج بھی گھر واپسی کا ایک وہ چلایا جاتا ہے ٹرینڈ، اشارہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو کہا کہ یا تو گھر واپسی کر لو، یعنی ہمارے دھرم میں آ جاؤ، اور یا تو تم سب کو ملک بدر کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ اب یہاں پر قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو جو یہ کہا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا،
یا تم سب لوگ ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ لوٹ آؤ، اس لوٹ آؤ کی تعبیر کیا بتلاتی ہے کہ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہلے کسی اور دھرم میں تھے، پھر اسلام میں آئے۔ یہ بات شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بارے میں تو بات صادق آتی ہے، لیکن کیا شعیب علیہ السلام بھی نعوذ باللہ رسول بنائے جانے سے پہلے کیا وہ مشرک تھے؟ حاشا وکلا، رسول شرک نہیں کیا کرتے۔ تو اس کا مطلب شعیب علیہ السلام ان کے دھرم میں کبھی تھے ہی نہیں، اور جب ان کے دھرم میں نہیں تھے تو پھر لوٹنے کی کیا بات ہوئی؟ لوٹنا کب کہا جاتا ہے؟ جب پہلے اس میں رہے ہوں، پھر اسلام قبول کر لیا ہو، اور پھر اس کے بعد کفر میں لوٹ آئیں۔ لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے، تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ غلبہ دے دیا گیا، چونکہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ گڈمڈ تھے، ملے ہوئے تھے، اور باقی لوگ وہ شرک سے ایمان کی طرف آئے تھے، سوائے شعیب کے۔ اکیلے شعیب کو چھوڑ دیا جائے تو قوم شعیب نے باقی لوگوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسی میں شعیب کو بھی لپیٹ دیا کہ تم بھی جس میں ہم لوگ ہیں اسی میں لوٹ آؤ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ غلبہ دے دیا گیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کا اعتبار کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو بھی اسی حکم میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ اختلاط کی وجہ سے، تو یہ سب شکلیں ہیں جن کی وجہ سے تغلیب کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر ایسا بے شمار جگہوں پر ہے کہ جہاں مذکر کے صیغوں کو استعمال کیا گیا اور مؤنث کو اس میں شامل مانا گیا تغلیب کے طریقے پر۔ اچھا، کلو کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو حکم دیا گیا ہے، امر کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ اصل میں اباحت کے لیے ہے، یعنی کھانے کا حکم الزامی طور پر یا وجوبی طور پر نہیں ہے۔ من کرے تو کھا لو اور نہ من کرے تو نہ کھاؤ، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ حرام مت لو، یہ بتلانا مقصد ہے۔ کھانے کا حکم جو ہے کبھی عام حالات میں تو مباح ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ کب؟ جب مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے، یا اپنے گھر بار کے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرنی ہوتی ہے، خاص طور سے عید کے ایام میں، ایام تشریق میں، تو کھل کر کے کھانا اور پینا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں فخر کا اظہار مقصد نہیں ہونا چاہیے، فخر اور ایک دوسرے پر زیادتی دکھلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانا یہ مستحب ہوتا ہے، کب؟ جب انسان کا مقصد یہ ہو کہ کھا کر کے وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کے کاموں میں مدد لے گا، اپنے جسم کو تقویت پہنچائے گا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو ایسی حالت میں بھی کھانے کا حکم وہ استحباب کا درجہ، ندب کا درجہ حاصل کر لے گا۔ اچھا، اور واجب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ کھائے بغیر انسان مر جائے گا، انسان کو موت آ جائے گی، جان جا سکتی ہے، تب وہاں پر کھانے کا حکم الزامی تو ایجابی طور پر اس کے اوپر یہ امر لاگو ہو جائے گا، وہاں واجب ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے کھانے جس میں مستحب کا حکم ہوتا ہے یا واجب کا، تو اس میں انسان کو کھانے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طیبات، طیبات میں سے، یعنی مقدار کے ساتھ، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہ اتنا ٹھوس لو کہ جان پر بنائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سورہ اعراف آیت نمبر 31، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں پر ایک چیز یہ بیان کرنے کی ہے کہ
ابن سعد نے اپنے طبقات کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ آج کی رات میں نے چنا اور دال کھائی ہے اور پیٹ کے اندر یعنی پیٹ پھول، افار جس کو کہا جاتا ہے عام طور سے پیٹ پھول جانا، تو کہا کہ میں نے چنا اور دال رات لیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگو ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے ان میں سے طیبات کھاؤ۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ امیر المومنین آپ نے ایسی چیز کھائی کیوں جو پیٹ پھلانے کا سبب بنی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ طیبات میں سے بھی روزی میں سے بھی جو روزی آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہو، نقصان نہ پہنچانے والی ہو، وہ آپ لیجئے۔ کلوا من طیبات کا یہ معنی اس نے سمجھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہیہات ہیہات، بڑی دور کی کوڑی لے کر کے آئے تم، اور تم نے وہ معنی مراد لیا جو اس آیت کا معنی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ حلال کمائی کی روزی کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا کھاؤ جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ جو تم معنی مراد لے رہے ہو وہ یہ معنی مراد لے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسی چیز کھاؤ جس سے بیمار نہ پڑو، جس سے کوئی پرابلم تم کو نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ حلال کمائی کھاؤ۔ تو اس مضمون کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور طیب میں اگر کوئی انسان کھاتا ہے اور کوئی بدہضمی ہو جائے تو اس سے اس کے طیب ہونے پر اثر نہیں پڑتا۔ اصل چیز جو طیب کا معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ کمائی حلال طریقے سے کی گئی ہو جس کو وہ کھا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے ما ينتفع به من العطاء، ما ينتفع به من العطاء سواء اکان مادیا او معنویا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عطا، ہر وہ بخشش جس سے فائدہ اٹھایا جائے، خواہ وہ مادی ہو، میٹیریل ہو یا معنوی ہو، یہ ہے رزق کا معنی۔ پھر سے میں بتا دیتا ہوں، رزق کسے کہتے ہیں؟ ما ينتفع به من العطاء سواء اکان مادیا او معنویا، کہ ہر وہ بخشش، ہر وہ عطا، ہر وہ داد و دہش جو انسان جس سے نفع اٹھائے، خواہ وہ مادی ہو خواہ وہ معنوی ہو۔ انسان کے اچھے اخلاق یہ بھی رزق ہے، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ یہ بھی رزق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ علم یہ بھی رزق ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا اور جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اندر، انسان کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جسے وہ پہنتا ہے، جس کو وہ اوڑھتا ہے، جس سے وہ گھر بناتا ہے، یہ سب بھی رزق ہے۔ اموال کی جتنی شکلیں ہیں اور کھانا انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، کھانا اور پینا۔ تو رزق جب ہم کہتے ہیں، عام طور پہ جب اردو زبان میں بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اولاد یہ بھی اللہ کی رزق ہے، اولاد کا ہونا، اولاد کا ملنا یہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ کی جو بھی عطا ہے، جو بھی بخشش ہے، جو بھی داد و دہش ہے، خواہ وہ مادی ہو یا معنوی، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان تمام کو رزق کہا جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے اردو میں رزق کا ترجمہ لوگ روزی سے کرتے ہیں اور روزی کے مضمون کو صرف پیٹ میں ٹھوسنے والی چیز تک خاص رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہایت درجہ تنگ مفہوم ہے
رزق کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے۔ اچھا، اور رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت اس کی ہے، اپنی طرف اس کی اسناد کی ہے، رزقناکم، تاکہ لوگوں کے عقیدے کو درست کرے کہ چاہے رزق مال کی شکل میں ہو، چاہے رزق اخلاق کی شکل میں ہو، چاہے رزق علم کی شکل میں ہو، چاہے رزق کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے رزق اولاد کی شکل میں ہو، رزق کی جو بھی شکل تمہارے ذہن و دماغ میں متصور ہو سکتی ہے، ان تمام کے ڈانڈے مجھ سے آ کر ملتے ہیں۔ میں ہوں جو دیتا ہوں، دنیا میں اور کوئی چوکھٹ نہیں جہاں سے یہ سب چیزیں کوئی عطا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، یا کسی کے پاس اتنا پاور ہو کہ وہ ان سب چیزوں کو عطا کر سکے۔ اسی لیے رزقناکم، رزقنا، ہم نے دیا، جس قسم کی بھی روزی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہم نے دیا۔ اور یہ اس اسناد کے اندر چوٹ ہے ان لوگوں پر جو درگاہوں پر جا کر کے، خانقاہوں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے اولاد طلب کرتے ہیں، یا نوکری طلب کرتے ہیں، یا بیوی طلب کرتے ہیں، یا یہ طلب کرتے ہیں یا وہ طلب کرتے ہیں۔ رزق کی جو بھی شکل ہے، جب وہ آسمان سے ڈائریکٹ اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے تو پھر مخلوقات میں سے، نیچے والوں میں سے کسی سے مانگنے کی کوئی سبیل اس کے اندر نہیں نکلتی۔ تو رزق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ سب کو شامل ہو جائے، اور اس کی نسبت اپنی طرف کی یہ بتلانے کے لیے کہ اپنا عقیدہ درست کرو، اور اگر اپنا عقیدہ نہیں درست کرتے تو پھر تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو۔ اس چیز کو سمجھنا بہت اساسی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، لیکن حضرت ولید کا اشارہ مل رہا ہے کہ آج کے درس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس جملے سے کل پھر آپ کے سامنے مزید تشریح اس حدیث کی پیش کی جائے گی۔ آج کے درس کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو طیب کھانے، طیب پہننے اور طیب ہی میں اپنی زندگی میں قناعت کرنے کا سلیقہ ہمیں اللہ رب العالمین سکھلا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جو ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے رزق، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھاتا ہوا، طیب کھاتا ہوا اور طیب سے طیب کمائی کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بنائے، اور ہماری کمائی کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اسی پر آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے سوال بھیجا ہوگا تو اس کے جواب کو ہم دینے کی کوشش کریں گے، ورنہ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کتنا ہو گیا؟ آج آدھے گھنٹے کو روک دیے کیا؟